نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا البیعان فی الخیار ما لم یتفرقا، دو خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان اس وقت تک اختیار باقی ہے جب تک وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے. اب یہ ایک ہی مجلس میں قائم ہے، چاہے تو اس سودے کو طے کر لے، چاہے تو منسوخ کر دے. لیکن جب جدا ہو گئے، مجالس الگ الگ ہو گئے، اب اختیار باقی نہیں. ہمارے یہاں تو انتہا فراڈ کی، دھوکے کی، جھوٹ کی اس قدر ہے کہ بس ہم سوچ یہ بنا چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر کسی سے ہم مال حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار کی بنیاد حرام پر قائم ہو چکی ہے، کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے. اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے دونوں بیانہ ساری جو عیب ہے اس کے، سارے جو معاملات ہیں واضح کر دے، کوئی بات کو چھپائے نہ اور سچائی سے کام لے، بوری کا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بوری کا لہما فی بیعہما، ان دونوں کے لیے اس بے میں، اس تجارت میں، اس کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے. ان کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، اگر یہ چھپاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تجارت سے برکت ختم کر دیتے ہیں. آج اگر ہم ہزاروں لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم مال بھی وہ کفایت کر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اما بعد ہر قسم کی تعریفات تمحیدات تمجیدات بڑائی بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہے جو قادر ہے قدیر ہے مقتدر ہے جس کی طاقت قوت عظمت لا زوال ہے لا ثانی اور لا فانی ہے درود و سلام ہو صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء امام النبیین امام القبلتین امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین شافع محشر ساقی کوثر آخر الزمان احمد مجتبی ہادی کل امام الرسل میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ جو سچ بولنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ یہ آیت غزوہ تبوک کے اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب 3 سچے صحابہ اپنی سچائی کی وجہ سے اس آیت کے مصداق بنے 80 کے قریب منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بیانی جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کی جو معمولی رسوائی ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی عزت کے اضافے کے لیے جھوٹے عذر پیش کر دیے لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ان کے لیے یہ ہوا انہم رجس ومأواہم جہنم کہ وہ تو پلید ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے لیکن یہ 3 صحابہ یہ اس آیت سے بچ گئے اس آیت کی مذمت ان کے لیے نہیں ہوئی بلکہ ان کے لیے تو حکم یہ ہوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا کیونکہ مومن تھے صادق تھے سچائی سے کام لینے والے تھے غزوہ تبوک کے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں بہت ہی زیادہ اچھی حالت میں تھا اور باغات میں پھل بھی لدے ہوئے تھے میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ فراوانی ہے کشادگی ہے میں ان کو راستے میں ہی مل لوں گا جا ملوں گا
لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ صحابہ آگے نکل جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں، اب بڑے افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں کہ پیارے پیغمبر کو عذر کیا پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کے سمجھدار لوگوں سے بھی مشورہ کیا اور شیاطینی خیالات بھی میرے ذہن میں آئے کہ میں فلاں جھوٹ، کیونکہ بڑے ماہر تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا تھا کلام کی، اپنی بات کو منوانا بڑا آسان تھا ان کے لیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپسی آ گئے، آپ نے 2 رکعت مسجد میں ادا کی، آنے والے آتے رہے، اپنے عذر پیش کرتے رہے، پیارے پیغمبر ان سے درگزر فرماتے رہے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ لیکن جب میری باری آئی تو میں نے سارے شیاطینی خیالات دور کر دیے، میں نے کہا کہ سچ بولنے میں ہی عافیت ہے، اگرچہ پریشانی کا سامنا ہوگا، ممکن ہے عزت میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان عمومی طور پر جھوٹ اسی لیے بولتا ہے نا کہ اس کی عزت کم نہ ہو جائے۔ اگر میں نے اس کے سامنے جھوٹ بول دیا، میں جھوٹا ثابت ہو گیا، تو لوگوں کی نظروں میں تو میں گر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، دنیا کی یہ معمولی عزت کے خاطر بندہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہے وہی پیارے پیغمبر کے سامنے پیش کرنی ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ میں خوشحال تھا، میرا معاملہ بہتر تھا، کوئی میرا معقول عذر نہیں ہے پیارے پیغمبر۔ آپ علیہ السلام ان کے معاملے میں توقف اختیار کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں جاؤ، آپ کا فیصلہ رب کی طرف سے ہی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ پریشان ہیں، افسردہ ہیں، غمزدہ ہیں، اور مزید غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹتے ہیں، کیونکہ جب بندہ سچائی کا ساتھ دیتا ہے، سچائی سے کام لیتا ہے، عارضی پریشانیاں آتی ہیں، وقتی پریشانیاں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہیں۔ انسان کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو مستقبل اس کا آخرت کا مستقبل ہے، کہ جس میں ہمیشہ رہنے والی ذلت اور رسوائی ہے یا ہمیشہ رہنے والی کامیابی۔ یہ چند ایام کی، چند لمحات کی عزت اور کامیابی کے چکر میں بندہ ہمیشہ ابدی ازلی کامیابی کو بھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پریشان ہیں اور اس بات پر بھی غمزدہ ہیں کہ 3 میں اکیلا ہی ایک صحابی ہوں جو ان منافقین کے ساتھ ہوں، باقی تو کوئی مجھ جیسا نظر نہیں آ رہا۔ بتایا جاتا ہے آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ ایسے ہیں، بلال بن حمیہ ہیں اور مرارہ بن ربیع، یہ 2 صحابی اور بھی ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے جو آپ کے ساتھ معاملہ پیش آئے۔ اب آپ دیکھیے مشکلات، جب بندہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، سچائی سے کام لیتا ہے، تو وقتی پریشانی آتی ہے۔ ان کے لیے پریشانی کا سامنا یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر نے صحابہ سے کلام کرنا ان کے تعلق سے بند کر دیا، کہ کسی صحابی نے ان سے بات نہیں کرنی، ان سے ملاقات نہیں کرنی، ان سے قطع تعلق ہی رکھنی۔ یہ بہت بڑا پہاڑ ہے غم کا، کہ جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بات آ جائے کہ اب ان سے کوئی کلام نہیں کرے۔ 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، گھر میں بند ہیں، پریشان ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں میں تھوڑا سا جوان تھا، بنسبت ان 2 صحابہ کے میں مسجد میں بھی جاتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، لیکن کوئی کلام نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع، اطاعت کس قدر صحابہ میں تھی۔ پیارے پیغمبر نے منع کر دیا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کلام کر سکے۔ اتنی پیارے پیغمبر کی اطاعت اور آپ کی اتباع کا جذبہ، حقیقی محب رسول تھے ہی صحابہ۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کے بعد ایک اور فیصلہ جاری فرمایا کہ ان کو جا کے کہو ان کی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں. یہ بھی صحابت ہے، سچے صحابت ہے نا. پیارے پیغمبر کا حکم آیا ہے، کہا بس یہ بتائیے کہ ان کو طلاق دینی ہے یا مائکے بھیج کے ان کے گھر چھوڑ دیں، ان کو صرف علیحدگی اختیار کرنی ہے چند لمحات کے لیے یا انہیں مستقل چھوڑ دینا ہے. کہا نہیں، طلاق نہیں دو، بس ان سے الگ ہو جاؤ. ان کو اپنے گھروں پر بھیج دیتے ہیں، بیویوں کو بھی. اللہ، پھر مزید جب 50 دن گزر جاتے ہیں، رب کی طرف سے پھر یہ ان کے لیے خوشخبری آتی ہے، اور صحابہ بھی بے چین ہیں. سبحان اللہ. ہر صحابی کی یہ جستجو تھی کہ سب سے پہلے میں جا کے خوشخبری سناؤں ان صحابہ کو کہ اللہ نے ان کے لیے توبہ قبول کر لی ہے اور آسمان سے بشارتیں نازل کر دی. ایک صحابی گھوڑے کے اوپر ان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا پہاڑ پہ جا کے وہ بشارت سنانا شروع کر دیتا ہے. صحابی کہتے ہیں کعب بن مالک کہ وہ جو گھوڑا سوار تھا اس سے پہلے اس پہاڑ پر جو اونچائی پر چڑھا تھا اس کی آواز مجھ تک پہنچ گئی. میں دوڑتا ہوا پیارے پیغمبر کے پاس. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہتے ہیں کیفیت ہماری یہی تھی کہ ہمارے اوپر زمین تنگ ہو چکی تھی، بما رحبت، باوجود اس کے کشادگی کے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور ہم اپنے آپ میں ہی گھوٹنے لگ گئے تھے. لا ملجا، کوئی ہمارے جائے پناہ نظر نہیں آتی تھی. لیکن ثم تاب، اللہ نے پھر توبہ قبول فرمائی. اس میں بہت سارے دروس اسباق ہیں ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے یہ پھر حکم جاری فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان سچے صحابہ جیسے ہو جاؤ، ان کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ. اور جا بجا رب کا یہی اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی کھری سچی بات کہا کرو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو. علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة، سچائی کو لازم پکڑو. یہ جو سچائی ہے، سچ بولنا ہے، یہ انسان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. پھر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی طرف وہ راغب ہوتا ہے. اور یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. جس دن آپ اپنے آپ سے یہ عہد و پیمان لے لینا کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سے دھوکہ، فراڈ، مکاری، چوری اور یہ جتنے بھی جرائم ہیں، گناہ ہیں بڑے بڑے، ان سب سے آپ پاک ہو جائیں گے. یہ سارے جرائم آپ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جرائم کی جڑ ہی جھوٹ ہوتی ہے. ایک انسان جب دھوکہ دیتا ہے نا، اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یار جھوٹ کا سہارا لے کر بچا لوں، اپنے آپ کو بچا لوں گا. اور جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یار میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، جھوٹ سے میں کام نہیں لے سکتا، سچائی کو میں نے تھاما ہوا ہے، یہ بندہ 10 دفعہ سوچے گا برائی کرنے سے پہلے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے برائی کی تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، پھر رسوائی دنیا کی بھی میرا مقدر بن سکتی ہے، قیامت کے دن تو پھر رسوائی ہے ہی. چھوڑ دے گا اس جرم کو. بے ایمانی کرنے سے پہلے سوچے گا اگر یہ بے ایمانی میری سامنے آ گئی، جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، لوگوں میں آیا ہو جائے گی، میں فراڈیا ہوں گا. جھوٹ بول کر ہی نکلتا ہے نا بندہ، جھوٹ بول کر اور فراڈ کرنے کے بعد جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. لیکن باوجود اس کے لوگ اس کو جھوٹا ہی گردانتے ہیں. بظاہر اس نے اپنے دامن کو بچا لیا ہے، لیکن جو دلائل، براہین اور جو ایک معاملہ ہوتا ہے سامنے کا اور پس منظر، سب چیزیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اپنے جھوٹ کو چھپا رہا ہے اور مزید جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے نا کہ انسان جب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، فرمایا جھوٹ سے بچو، یہ جو جھوٹ ہے تمہیں فجور کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے، گناہ آسان ہو جاتے ہیں اس سے. بندہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، پھر ایک
سچ چھپانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے. علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. سچائی کو لازم پکڑو، یہ سچائی تمہیں نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائیوں سے تمہارے دامن کو پاک کر دے. اور فإن البر يهدي إلى الجنة، نیکی تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی. اور جب بندہ سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ ہی سچائی سے کام لیتا ہے، یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. یہ جھوٹ تمہیں فجور کی، برائیوں کی دعوت دیتا ہے، تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ برائی تمہیں الی النار، جہنم تک لے کر جائے گی. اور جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ کا ہی سہارا لیتا ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے. پھر یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. کیونکہ جھوٹ یہ انسان کا جرم کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جرائم کا سب سے بڑا باب یہ جھوٹ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رب کی رحمت سے دور. بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. اور مجھے بتائیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت مل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. جنت ہمیں رب کی رحمت سے ملنی ہے، اور جو بندہ رب کی رحمت سے دور کر دیا گیا وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، جو بندہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اپنی زندگی میں اور ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، ایسا بندہ وہ منافق ہے. کیونکہ یہ صفات المنافقین میں رب نے یہ ذکر فرما دیا ہے. یہ تو منافقین کی صفات ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اذا حدث کذب، جو منافق ہوتا ہے وہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور منافق کا انجام آپ نے سنا صاحب کا جمعے میں بھی، کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ جہنم وساءت مصیرا. کہ یہ منافق سے، منافقات سے اللہ نے وعدہ لیا ہے. کس بات کا؟ نار جہنم خالدا فیہا، جہنم جو ہمیشہ رہنے والی جہنم ہے اس کا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اور پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں یہ منافق ہوں گے. اور ہم کن لوگوں کی صفات کو اختیار کر رہے ہیں؟ منافقین کی. جھوٹ بول کر ہم منافق بن. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. اور ایسا واقعہ ہے اگر امام بخاری اپنی بخاری میں اس واقعے کو نہ لاتے، پیارے پیغمبر یہ بیان نہ کرتے، تو یقین نہیں آتا کہ ایسا واقعہ بھی اس کرۂ عرض پر، زمین کی پشت پر رونما ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت، کہ وہ اپنے ایک ساتھی سے قرض لیتا ہے 1000 دینار. ایک دینار تقریباً 20,000 کا. 1000 دینار کا مطلب 2 کروڑ ادھار طلب کرتا ہے. اب وہ جس ساتھی سے یہ قرض لیتا ہے اس سے کہتا ہے بھائی تیرا کوئی گواہ تو پیش کر اپنا. وہ ساتھ میں کہتا ہے کفا باللہ شہیدہ، میرے لیے میرا رب گواہی کے اعتبار سے کافی ہے. میرا کوئی یہاں ہے تو نہیں جو گواہی کے طور پر کام آئے. میرا رب ہے جو ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین جس کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہ مجھے ہمیں سن رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا رب کافی ہے گواہی کے اعتبار سے. وہ کوئی چھو چرا نہیں کرتا، راضی ہو جاتا ہے اس پر کہ ٹھیک ہے، رب سے بڑا شاہد کون ہو سکتا ہے، رب سے بڑا کون گواہی دے سکتا ہے، اور اللہ سے سچی گواہی کون پیش کر سکتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا ایک ضامن پیش کر دو بھائی، کوئی ضمانت
تمہاری دے لے. بولا کوئی ضامن نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا, میرا رب ہی میرا ضامن ہے. وہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور 1000 دینار اس کو دے دیتا ہے. ایک مدت طے ہو جاتی ہے کہ بھائی فلاں یہ مقررہ تاریخ پر اس وقت پر میں آپ کی یہ رقم لوٹا دوں گا. کشتی میں بیٹھتا ہے, اپنی جگہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہ سوار ہو کر چلا جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ متعینہ وقت آ جاتا ہے جس پہ اس کو رقم لوٹانی تھی, یہ سمندر کر قریب آتا ہے, کشتی تلاش کرتا ہے, کوئی کشتی کوئی سواری نظر ہی نہیں آتی. اب کیسے جائے یہ سمندر پار اس کے پاس. لیکن اس کی نیت تھی قرضے کی ادائیگی کی, یہ اپنی نیت میں سچا تھا, جھوٹا نہیں تھا, اس کے اندر دھوکے بازی فراڈ نہیں تھا, بلکہ سچا تھا. اور یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے, جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی نیت صادقہ ہے, سچی نیت ہے, وہ اپنی نیت میں جب سچا ہے تو اد اللہ دینہ, اللہ اس کے دین کو, اس کے قرض کو اللہ ادا کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ بندہ سچا تھا نیت میں اپنی. اب سمندر کے قریب جاتا ہے, دیکھتا ہے کافی دیر ہو جاتی ہے. اب یہ پریشان ہو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت میرا نکل جائے اور وہ جو قرضے کی امانت تھی وہ اپنی جگہ نہ پہنچ سکے. ایک بڑی سی لکڑی اٹھاتا ہے اور اس کو چیر کر اس کے اندر یہ 1000 دینار ڈال کر اس کو بند کر کے سمندر کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے. فَسَأَلَنِي شہیدہ, اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ایک گواہ دو. میں نے کہا تھا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, میرا رب گواہی کے اعتبار سے کافی ہے. اور پھر اس نے مجھ سے کہا تھا فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا, میرا رب میرے لیے ضامن ہے. اللہ تو ضامن ہے, تو شاہد ہے, اللہ یہ اس تک پہنچا دے. یہ سمندر کے سپرد کر کے 1000 دینار چلا جاتا ہے. اب وہ بھی منتظر تھا اس سمندر کے کنارے پر, اس کا انتظار کر رہے کہ وہ کشتی میں آئے گا. تھک ہار کے وہ جب رات کو جانے لگتا ہے تو ہمارے ہاں جیسے آج چولہے ہوتے ہیں, گیس کا سلسلہ ہوتا ہے, وہ تو نہیں تھا. ایندھن تو سارا یہ لکڑیوں کا سلسلہ تھا. وہ لکڑی آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے چلو آج کا کھانا اس لکڑی سے بنا لیں گے. اس کو اٹھا کے گھر لے جاتا ہے. کلہاڑے سے جب توڑتا ہے تو 1000 دینار اس کے اندر موجود ہوتے. اللہ اکبر. اب دیکھیے صحیح بخاری میں واقعہ ہے. تصورات سے معاملہ اوجھل ہے, ہمارے تصور اس کو یقین نہیں کریں گے. اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری اگر اس کو صحیح بخاری میں درج نہ کرتے, ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اتنا ایمانداری اور یہ ایمانداری کا انتہا کا جذبہ. آگے چلیے, یہ کچھ دنوں بعد پھر یہ رقم 1000 دینار کی لے کر اس کے پاس چلا جاتا ہے. وہ چاہتا جھوٹ بول دیتا کہ بھائی مجھے تو کوئی رقم موصول نہیں ہوئی. اس کے اندر اس نے ایک خط بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں سلسلہ تھا, وہ سارا اس کے اندر جو ماجرا تھا وہ اس خط کو پڑھ چکا ہوتا ہے. اب جب یہ دوبارہ اس کے پاس دینار لے کے پہنچتا ہے تو پھر وہ اس سے خود کہتا ہے کہ آپ نے کیا ارسال کیا تھا میری طرف یہ 1000 دینار؟ جی ہاں. اب وہ دوبارہ نہیں لیتا اس سے. ہمارے یہاں تو انتہا فراڈ کی, دھوکے کی, جھوٹ کی اس قدر ہے کہ بس ہم سوچ یہ بنا چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا, جھوٹ کے بغیر کسی سے ہم مال حاصل کر ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار کی بنیاد حرام پر قائم ہو چکی ہے, کیونکہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے رزق کو حرام کر رہے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, البیعان فی الخیار ما لم یتفرقا, دو خرید و فروخت کرنے والے کے درمیان اس وقت تک اختیار باقی ہے جب تک وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے. اب یہ ایک ہی مجلس میں قائم ہے, چاہے تو اس سودے کو طے کر لیں, چاہے تو منسوخ کر دیں.
لیکن جب جدا ہو گئے، مجالس الگ الگ ہو گئے، اب اختیار باقی نہیں. پھر آگے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ دونوں خرید و فروخت کرنے والے دونوں بینا ساری جو عیب ہے اس کے سارے جو معاملات ہیں واضح کر دے، کوئی بات کو چھپائے نہ اور سچائی سے کام لے، بوری کا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں بوری کا لہما فی بیعہما، ان دونوں کے لیے اس بے میں، اس تجارت میں، اس کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے. ان کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، اگر یہ چھپاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی تجارت سے برکت ختم کر دیتے ہیں. آج اگر ہم ہزاروں لاکھوں کما کر بھی پریشان ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مال میں برکت نہیں. برکت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کم مال بھی وہ کفایت کر جائے، اور جو جائز حلال ذرائع اختیار کرتے ہیں ان کا تھوڑا بھی کفایت کر جاتا ہے. اور جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر تجارتیں کرتے ہیں، تو یہ ملعون تو ہوتے ہی ہیں، رب کی رحمت سے چھٹکارے تو ظاہر ہے. ان کے لیے یہاں تک وعید ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا کہ 3 قسم کے بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ نے قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرنا ہے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمانی ہے، ان کا تزکیہ نہیں کرنا، پاک نہیں کرنا رب نے انہیں. اس میں ایک وہ ہے المسبل ایزارہ، جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو لٹکا کر گھومتا ہے، ٹخنوں سے نیچے اس کا تہبند، پاجامہ، پینٹ جا رہی ہوتی ہے. یہ بندہ یہ بدبخت ہے، اور ان 3 بدبختوں میں اس کا بھی شمار ہے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، شلوار کا، پاجامے کا، پینٹ کا جو بھی حصہ ٹخنے کے نیچے رہے گا، پیارے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں جائے. اتنی بڑی وعیدیں سن کر بھی ہم اس چیز سے باز نہیں آتے. اکثر ہمارے نوجوان دوست احباب اپنے پاجامے کو، حتیٰ کہ بعض اوقات تو نمازوں کی صفوں میں بھی پاجامے ٹخنوں سے نیچے نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ ایسے بندے سے رب کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، پاک نہیں کرے گا. دوسرا المنان، جو احسان جتلانے والا ہے، کوئی چیز دیتا نہیں ہے جب تک احسان جتلا نہ دے. اور پھر تیسرا بندہ وہ المنفق سلعتہ بحلف الکاذب، جو بیچنے والا تاجر ہے، اپنے مال کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر. یہ 3 بدبخت ایسے ہیں، اللہ نے نظر رحمت نہیں فرمانی، تزکیہ نہیں کرنا، اللہ رب العالمین نے ان کو پاک نہیں کرنا. کتنا بڑا یہ عیب اور جرم ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. ہر طرف یہ جھوٹ کا سہارا، جھوٹی گواہیاں. جبکہ پیارے پیغمبر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کیا تمہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، سب سے بڑے جرائم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. پھر آپ بار بار یہ کلمات دہراتے رہے. کیا کلمات ہے؟ الا قول الزور و شہادت الزور، الا قول الزور. اتنا آپ نے اس کو دہرایا، بار بار ریپیٹ کیا، صحابہ دل میں یہ محسوس کرنے لگے کاش کہ آپ یہ جملہ کہنے سے خاموش ہو جائیں. اس قدر آپ جلاتے. کیا مطلب؟ کیا کہ جھوٹی گواہیوں سے باز آ جاؤ، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، مکاروں پر رب کی لعنت ہے. اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی تعریفیں بھی رب نے بڑی بیان کی. المؤمنون والمؤمنات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما.
بہت ساری نیکیوں کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ جو مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان مرد ہیں، فرما برداری کرنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، روزہ رکھنے والے مرد ہیں، عورتیں ہیں، سچ بولنے والے مرد ہیں اور عورتیں ہیں، اور بھی بہت ساری صفات بیان کر کے فرمایا اعد اللہ لہم اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ ایک چیز میری نظر میں عظیم ہے، بڑی ہے، اور ایک چیز رب کی نظر میں بڑی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچوں میں شامل فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں ہمیشہ سچائی سے کام لینے والا بنا دے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، غلط بیانی سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔